حالیہ دنوں میں مشہور قوال راحت فتح علی خان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ شراب کے نشے میں اپنے شاگرد کو مار رہے ہیں، جس کی وجہ سے میڈیا پر انہیں بہت بڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور عوام کے دلوں میں ان کے لیے نفرت کی فضا بنتی چلی جا رہی ہے۔ میڈیا مبصرین کی جانب سے ان کے خلاف عجیب کے تبصرے آ رہے ہیں اور ان کی منطق کے مطابق راحت فتح علی خان ایک ظالم انسان ہے کیونکہ انہوں نے اپنے ملازم کو مارا ہے، پیٹا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے ضرور یہ سازش ہے راحت فتح علی خان کے خلاف، اور کسی کی ذاتیات ہے، ذاتی عناد ہے، بھلے وہ کاروباری ہو یا پارٹنرشپ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن یہ ایک ذاتی عناد ہے جس کی وجہ سے راحت فتح علی خان کو اس طرح کی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں سے ان کی جو محبت ہے وہ نکل جائے۔ اب میرے بھائیوں، واقعی راحت فتح علی خان نے اپنے شاگرد کو مار کر ظلم کیا ہے، تو اس ویڈیو میں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ راحت فتح علی خان شراب کے نشے میں ہے۔ اگر وہ ہوش میں ہوتے تو اپنے شاگرد کو نہیں مارتے، اور شاگرد بھی وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، وہ بھی برا نہیں مان رہا۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ تو شراب کے نشے میں یا بے ہوشی میں یا مدہوشی میں اگر کوئی ایسی حرکت کسی سے ہوتی ہے تو اس پر اسے مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اور دنیا کا کوئی قانون اسے سزا بھی نہیں دے سکتا کیونکہ ہوش میں نہیں ہے۔ اب دوسرا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے شراب کیوں پی ہے؟ شراب تو بھائی حرام ہے، اللہ نے منع فرمایا ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ شراب ممنوع ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ نے اپنے بندوں کو شراب کے قریب جانے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن شراب اس نوعیت کا گناہ نہیں ہے جس طرح زنا ہے، قتل اور چوری ہے۔ اگر یہ اسی نوعیت کا حرام کردہ گناہ ہوتا یہ شراب نوشی، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی سزا بھی زنا، قتل اور چوری جیسے مقرر فرماتے، لیکن اس کی سزا صرف اور صرف 30 کوڑے ہیں۔ جو شراب پیے وہ اسلامی ریاست اسے 30 کوڑے کی سزا دے گی۔ اب یہ کوڑے وہ کوڑے نہیں ہیں جس کے مارنے سے انسان کی جان جا سکتی ہے، یہ بالکل سخت کوڑے نہیں ہوتے۔ تو اس کی سزا کی نوعیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شراب اتنا بڑا جرم نہیں ہے، اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جس طرح زنا ہے۔ اب اللہ نے کیوں منع فرمایا شراب کو؟ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرا بندہ جب شراب پیے گا تو اس کے اندر بیماریاں پیدا ہوں گی، اور اللہ نہیں چاہتے کہ اس کا بندہ بیمار ہو جائے، اسے تکلیف پہنچ جائے، اسی لیے اللہ نے منع فرمایا۔ یہ ایک نشہ ہے، زنا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے اسلام میں اور ہمارے مسلمانوں میں شراب کو کیوں اتنی نفرت سے، جو شراب نوشی ہے نا، اسے کیوں اتنی نفرت سے دیکھا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہماری جتنی بھی مولوی ہیں، بھلے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، کوئی بھی ہو، وہ جب منبر پہ بیٹھتا ہے تو صرف شراب نوشی کے بارے میں زبان ہلاتا ہے، باقی زنا، چوری، حرام خوری، رشوت، قتل اور ان گناہوں کے خلاف جن گناہوں نے انسانوں کو تباہی کے کنارے پہنچا دیا ہے، جو گناہ گر گر ہو رہے ہیں، گلی گلی ہو رہے ہیں، ان کے خلاف یہ منہ تک نہیں کھول سکتے ہمارے مولوی۔ تو یہی وجہ ہے کہ زنا کرنے والے، چوری کرنے والے، رشوت کھانے والے، حرام کھانے والے اور لوگوں کو قتل کرنے والے، لوگوں کا خون چوسنے والے، انہیں لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن جس نے شراب پی
لوگ کہتے ہیں بھائی یہ شرابی ہیں، یہاں تک کہ کتابوں میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ جب شرابی اگر بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے نہ جائے. یہ روایت ہے. اب اگر زانی بیمار ہوتا ہے، قاتل بیمار پڑ جاتا ہے یا چور بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کی بیمار پرسی پہ ثواب ہے. لیکن شراب میں کیا ہے کہ یہ بیچارہ اگر شراب پی لے تو اس کی بیمار پرسی پر بھی آدمی نہ جائے. تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے مولویوں نے ہمارے ذہن سازی کی. اگر راحت فتح علی خان نے شراب نوشی کی ہے اور جو لوگ انہیں صرف شراب نوشی کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو یہ سب کے سب شرابی ہیں، اور شرابی کے علاوہ یہ سب کے سب رشوت خوروں کے ساتھی ہیں، یہ زانیوں کے ساتھی ہیں اور یہ قاتلوں کے ساتھی ہیں. میں نے کبھی راحت فتح علی خان کو سنا نہیں، میں صرف مداح ہوں. میں نے جو سنا ہے تو نصرت فتح علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو سنا ہے. لیکن ابھی جب میں دیکھتا ہوں ان کے خلاف یہ مہم جوئی تو مجھ سے رہا نہیں گیا. اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے شراب پی تو اتنا بڑا جرم نہیں ہے، اور شراب پینے سے کوئی انسان اللہ سے دور نہیں جا سکتا، کیونکہ صحابہ میں سے بھی کچھ صحابہ ایسے تھے کہ وہ شراب کے عادی تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سزا بھی دی. اور جب دوسرے صحابہ نے انہیں بری نگاہ سے دیکھا اور برے الفاظ زبان سے نکلے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ نہیں، پتہ ہے تمہیں یہ کون ہے؟ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے عشق کرتا ہے یہ صحابی. اب شراب پینے پر سزا دی جا رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہ بن رہے ہیں کہ مجھ سے بھی محبت کرتا ہے اور اللہ سے، میرے اللہ سے بھی محبت کرتا ہے. مقصد یہ ہے کہ اس کی جو شراب نوشی ہے یہ اسے اللہ اور اللہ کے رسول سے دور نہیں کرتی. اللہ اور اللہ کے رسول سے انسان کو کون کون سے گناہ دور کرتے چلے جاتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ زنا ہے جو عام ہے، گھر گھر، گلی گلی، مسجدوں میں ہو رہا ہے، مدرسوں میں ہو رہا ہے، خانقاہوں میں ہو رہا ہے، مراکز میں ہو رہا ہے، مورچوں میں ہو رہا ہے. اور حرام یعنی کسی کا مال لوٹنا یہ بھی ہر جگہ ہو رہا ہے. اور قتل کرنا، ناحق کسی کا خون بہا دینا، تو یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ انسان کو اللہ سے دور کرتے ہیں. باقی شراب نوشی وہ گناہ نہیں ہے جس کے ارتکاب سے انسان اللہ اور اللہ کے رسول سے دور چلا جائے. تو اگر راحت فتح علی خان نے شراب پی بھی لی تو یہ غلطی ہے اور ہم اس غلطی کو نظر انداز کر لیں. اگر انہوں نے نشے میں اپنے شاگرد کو مارا ہے، اب شاگرد کو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، اور ہمارے جو میڈیا کے مبصرین ہیں وہ بھائی بولتے چلے جا رہے ہیں کہ انہوں نے ظلم کیا. خود تمہارے ملازم کا کیا حال ہے؟ تم کتنا ظلم کرتے ہو اپنے ملازموں پر. تم تو اپنے ملازموں کو اور آپ غریبوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے. اور ان کے خاندان میں 40 سال سے ایک ڈرائیور چلا آ رہا ہے. یہ اوقات بتاتے ہیں کہ کتنے خاندانی لوگ ہیں. یہ نصرت فتح علی خان کے بھتیجے ہیں. یہ صدیوں سے محبت کا پیغام پوری دنیا میں پہنچاتے ہیں. تو ہم ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر لیں، یہی بہتر رہے گا. اب نصرت فتح علی خان رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو تکبیر رسالے میں، حفروزہ تکبیر میں ایک تحریر میں نے پڑھی جو ادارے کی طرف سے تھی کہ نصرت فتح علی خان جب فوت ہوئے تو علاقے کے بہت ساری بیوہ عورتیں آئیں اور وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ ہم دوبارہ بیوہ ہو گئی. لوگوں نے پوچھا کہ کیسے؟ تو کہا کہ بھائی ہماری مالی مدد تو نصرت فتح علی خان فرمایا کرتے تھے، اب یہ نہیں رہے تو پہلے بھی ہم بیوہ ہو گئی تھی جب ہمارا شوہر فوت ہوا، اور اب جب یہ فوت ہوئی تو ہم بیوہ ہو گئی.
یہ اتنے اچھے لوگ ہیں، اتنا اچھا خاندان ہے کہ یتیموں کی، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، اور ہم ایسے لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنائیں، ہم ایسے لوگوں کے متعلق عوام الناس کی دلوں میں نفرت ڈالیں، اس سے اللہ راضی نہیں ہوتے۔ یہ اتنا بڑا خاندان ہے، یقین کیجئے کہ نصرت فتح علی خان کو میں دل سے چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسی مجلس میں، جس مجلس میں امیتابھ بچن اپنے بچوں، اپنے خاندان سمیت مدعو تھے، اور نصرت فتح علی خان رحمت اللہ علیہ نے، تم ایک گورکھ دندہ ہو، پوری نظم میں اللہ کی وحدانیت، اللہ سبحانہ و تعالی کی صفتیں اور اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت امیتابھ بچن کے سامنے رکھی، انہیں اللہ کی طرف بلایا۔ مجھے بتا دیجئے کہ کون سا مفتی، کون سی پیر اور کون سی مولوی نے اور کون سے صحافی نے امیتابھ بچن جیسے انسان کو اللہ کی وحدانیت بیان کی؟ یہ کمال کس کا ہے؟ یہ کمال کے لوگ ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے ہیں، یہ انسانوں کے خیر خواہ ہیں، یہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو لہٰذا میری درخواست ہے کہ جو لوگ بھی ان کے خلاف بول رہے ہیں، وہ اپنی طرف بھی نگاہ رکھیں کہ میں کیا ہوں، کیا میں نے کسی یتیم کی مدد کی ہے؟ میں نے کسی بیوہ کی مدد کی ہے؟ میں نے انسان کو کبھی انسان سمجھا ہے؟ اور ان کی خدمات کی طرف بھی وہ نظر اٹھائے کہ بھائی ان کی خدمات اللہ اور اللہ کے رسول اور اسلام اور محبت کے لیے کتنے ہیں۔ تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی میں اپنے آپ کو مشہور کرانے کے لیے میں یہ ویڈیو کرا رہا ہوں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صرف اور صرف خدا کی قسم مجھے ترس آ رہا ہے راحت فتح علی خان کہ ان کی ذاتی دشمنی میں ان کی ویڈیو بن رہی ہے، اور پھر استعمال کون ہو رہے ہیں اس کے بیچ میں؟ جو صحافی حضرات ہیں، جو میڈیا کے مبصرین ہیں، جن کا ان سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ کیوں شیطان کو خوش کر رہے ہیں؟ اب جن کا ان سے عناد ہے، جن کی دشمنی ہے ان سے، جو ان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اب پتہ نہیں انہوں نے کتنا ان کا حق کھایا ہوگا، کتنا دکھ انہوں نے ان کو پہنچایا ہوگا۔ تو کیا کسی نے جا کے ان سے پوچھا ہے؟ اب جو بھی ان کے خلاف ہے نصرت یہ راحت فتح علی خان کے، تو انہیں میڈیا پر بلایا جاتا ہے، ان کی انٹرویو کیے جاتے ہیں، ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں ان کے بارے میں۔ یہ بہت برا عمل ہے، اور اللہ کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالی راحت فتح علی خان کو توبہ کی توفیق دے کہ پھر وہ کبھی بھی شراب کے قریب نہ جائے۔ اور مجھے پتا ہے کہ جو شاگرد ہیں، تو اگر یہ ہوش میں مارتے تو شاگرد ان کے شاگرد نہیں رہتے۔ میں انہیں بھی تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ انہوں نے بھی صبر سے کام لیا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے ساتھ میں شریک کرنا چاہتا تھا، اگر آپ کو اچھی لگی ہوں تو سن سکتے ہیں۔ فرش کی آبرو تم ہو کونین کا حاصل آرزو، آؤ پردے سے تم آگ کے روبرو، چند لمحے ملن دو گھڑی گفتگو، ناز جپتا پھرے جا بجا تو وحدہ 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 لا شریک لہو لا شریک لہو اللہ اللہ اللہ
دسو دسو دسو